بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساؤتھ چینی سمندر، بیرن سی، کشمیر، پاکستانی لائن آف کنٹرول پر ایک ساتھ محاذ کیوں گرم ہو رہے ہیں؟ ساؤتھ چینی سمندر میں ہانگ کانگ کی بندرگاہ سے چین کی 70% ایکسپورٹس ہوتی ہیں۔ یہاں پر امریکی نیوی کی موجودگی کے بعد بیرن سی میں بھی 3 امریکی بحری بیڑے، ایک برطانوی بحری بیڑا، روس کی سیکنڈ لارجسٹ بندرگاہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ روس کی تجارتی شاہ رگ ہے۔ اگر روس امریکی مفاد کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو یہیں سے امریکہ روسی تجارتی قافلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ جنگی صورتحال ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی جنگی جہاز ناروے کی فضائی حدود کی اکثر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم ناروے کی درخواست پر یہاں موجود ہیں، جبکہ امریکی ملٹری کمانڈ کا کہنا ہے کہ روسی جنگی جہاز جو سیریا کی سرحد پر تعینات ہیں، انہوں نے کئی بار میڈیٹرینین سی میں امریکی جہازوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ افریقہ میں امریکی کمانڈ $330 ملین سے ملٹری بیسز بنانے جا رہی ہے، جبکہ 2018 میں ہی جبوتی، کینیا، نائجیریا میں 4 بیسز بن چکے ہیں۔ سی پیک کا کوریڈور جبوتی سے گزرتا ہے۔ دراصل امریکہ افریقہ کو 3 اطراف سے گھیر کر نائجیریا، کینیا کی بندرگاہوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ عمران خان نے آج سے چند روز قبل ایتھوپیا کے صدر سے ٹیلی فون پر سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ، گوادر پر بات کی ہے۔ گوادر سے جبوتی، دیگر افریقی ممالک میں پاکستانی چینی مصنوعات بھیجی جائیں گی۔ مصر ایتھوپیا کی بھی دریائے نیل کے پانی پر سرد جنگ چل رہی ہے۔ سوڈان کے ساتھ اسرائیل امریکہ بہت زیادہ تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ شاید عرب ممالک سے امریکہ اسرائیل کا مفاد ختم ہو چکا۔ صورتحال کچھ اس طرح نظر آ رہی ہے۔ اگلی جنگ ساؤتھ چینی سمندر، امریکہ ورسز چین، بیرن سی، روس ورسز امریکہ، کشمیر، گلگت بلتستان، مظفر آباد، انڈیا ورسز پاکستان، افریقی ممالک اسرائیل، امریکہ ورسز پاکستان، چین، عرب ممالک میں باہمی جنگ، ترکی ورسز یورپ، شام۔ بین الاقوامی سطح پر ایک تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ چین پاکستان کا گھیراؤ کرنے کے لیے انڈیا کو سی پیک کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ پاک بھارت لائن آف کنٹرول پر شدید محاذ آرائی کی وجہ براہ راست میں نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ مودی اپنے آقاؤں کے اعماء پر نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کے لیے پاکستان سے جنگ کرے گا۔ بھارت پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مظفر آباد خالی کر دیں، یہ ہمارے علاقے ہیں۔ بین الاقوامی جریدے فوربس، گارڈین، پولیٹیکو، ٹائمز ناؤ نیوز سب نیو ورلڈ آرڈر پر لکھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق صرف طاقتور ممالک باقی بچیں گے۔ ان حالات میں پاکستانی فوجی قیادت عمران خان زبردست فیصلہ کر چکے ہیں۔ کورونا کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مرحلہ وار ملک معیشت کھولنے جا رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ دجالی طاقتوں کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ فوری طور پر برطانوی افواہوں کا سلسلہ سروے شروع ہو گئے کہ یہ بیماری سیاہ فام ممالک کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اتنے دنیا میں گورے نہیں مرے جتنے ملک کھولنے سے کالے مر جائیں گے۔ پاکستان کھلتے ہی پوری دنیا کھل جائے۔ تجالی مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے، جبکہ 40 ٹیسٹنگ کٹس کا کینڈل سب کے سامنے آ چکا۔ پاکستانی میڈیا، سیاستدان دوبارہ سے خوف و ہراس پھیلانے کی مکمل کوششوں میں مصروف ہونے والے ہیں۔ اس دفعہ عوام نے ڈرنا نہیں ہے۔ آخر میں ہنری کسنجر، بل گیٹس، امریکہ، اسرائیل، انڈیا ایک ہیں۔ جرمنی کے ماہر معاشیات نے عمران خان اور ریاست پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ بل گیٹس سے نہ تو فون پر بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی پیسہ لینے کی۔ یہ پاکستان کی عوام کو تباہی کی طرف لے کر جانے کے مترادف ہے۔ پاکستانی فوجی قیادت عمران خان ملاقات میں اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت کو اس دفعہ روایتی، غیر روایتی دونوں انداز سے ایسا جواب دیا جائے گا کہ ہر معاملے میں پاکستان کو گھسیٹنا بھول جائے گا۔ سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ، گوادر کشمیر کی طرف ہمیشہ کے لیے دیکھنا بھول جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب کچھ نیو ورلڈ آرڈر اور ڈیل آف دی سینچری پلان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو مزید آگے شیئر کیجیے، لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔